آپ کے علم میں ہوگا یہ واقعہ کیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. عام طور پہ تھانوں کا کلچر سب کو پتا ہے, کسی نے ضمنی کی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے, آئی او ہوتا ہے, وہ ضمنی کی جو فوٹو کاپی ہوتی ہے نا, اس کے پیسے بھی وہ جو بیچارہ تفتیش کے لیے بندہ وہاں پہ حاضر ہوا ہوتا ہے نا, اس سے لے رہے ہوتے ہیں. یہ ہر ایک کو پتا ہے. یہ جس طرح کی تفتیش ہوئی, ہم نچلے آئی اوز کو بات کرتے ہیں, اے ایس آئی کی بات کرتے ہیں, سب انسپیکٹر کی بات کرتے ہیں, ایس ایچ او کی سر بات کرتے ہیں, یہ تو بہت بڑے بڑے افسران ہیں جو اس میں ملوث ہیں, اور کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, کوئی خوف ہی نہیں ہے. جی میں نے بھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ان کی دیکھی ہے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں تھا یہ واقعہ, مگر کوئی بھی جو کوئی افسر ہو یا کوئی بھی تحقیقات کرنے والا جو آئی او ہو یا انسپیکٹر ہو یا اس قسم کا جو ہو, میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے خلاف ان کی کمپلین ہے تو ادارے موجود ہے, ان کو حق حاصل ہے کہ جو ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, تو وہ عدالتوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا, اگر ہمارے علم میں ہوگی تو ہم بھی ضرور, انصاف ملنا چاہیے کہ کوئی بھی ہو. میں نہیں جانتا ڈکی بھائی کو, یا میں نے دیکھا ہے یہ کل سے یہ جو ویڈیو چل رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی سے, کسی بھی افسر کا یہ اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں اس طرح کا اس نظام میں, یہ ہمارے نظام میں کمزوریاں ہیں ہمارے, یہ میں سمجھتا ہوں ایک گندگی ہے, اس کو صاف ہونا چاہیے. مجھے اس واقعے کا پرٹیکولر اتنا میرے علم میں نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ ضرور اس قسم کے جو کالی بھیڑیاں اداروں میں موجود ہے. میں یہ ضرور میں اس کو یہ اعتراف کرتا ہوں اس طرح کی ہے, مگر اس واقعے کی جو بھی ہے ان کو چاہیے کہ وہ متعلقہ اداروں سے رابطے کرے اور ان کو انصاف ضرور ملے گا. ذرا تھوڑا سا آگے نکل چلتے ہیں, ذرا نئی خبر کی طرف بھی چلتے ہیں. کس دن لگا رہے ہیں گورنر راج؟ کون سے صوبے کی بات کر رہے ہیں؟ کسی اور میں بھی لگنا ہے؟ سب پنجاب میں. پنجاب میں کب لگا ہے؟ پنجاب میں لگا نہیں سکتے. ایک ہی صوبہ ہے نا آپ کے پاس, ایک ہی صوبہ ہے آپ کے پاس. جی جی, تو جس میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, میں تو پریشان ہو گیا آپ کی بات سن کے. اس کا مطلب ہے کہیں اور بھی آپ کی نظر ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس صوبے کی آپ کا اشارہ ہے, اب میں سمجھ گیا عظیم صاحب. نہیں, میں کے پی کے نام لے دیتا ہوں کیونکہ بات وہیں پہ ہو رہی ہے نا ساری. جی جی بالکل, کے پی کے میں اگرچہ وزیر اعلیٰ جس کو مینڈیٹ ہے عوام کی خدمت کا, 4 کروڑ عوام کی زندگی بہتر کرنے کا, دہشت گردی کا وہاں پہ سامنا ہے, اس کو امن امان کو بحال کرنے کا, مگر رہائی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہماری پرائرٹی جو عوام نہیں ہے کے پی کے کی, 4.5 کروڑ عوام نہیں ہے, وہ اگر دہشت گردی سے شکار ہے. کل 100 ارب کا پیکج بھی اناؤنس کیا انہوں نے عوام کے لیے. دیکھیں انہوں نے تو ان کے بانی پی ٹی آئی نے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں بھی اعلان کیا تھا, انہیں 4 سال ہو گئے, وہ بھی پورا نہیں کیا. 13 سال میں انہوں نے کچھ نہیں وہاں پہ کیا ہے. وہ صوبہ دہشت گردی سے جل رہا ہے, وہاں پہ ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے, وہاں پہ جو تعلیم کی سہولت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی پرائرٹی آپ وہ جلسوں میں دیکھیں, وہ ساری اپنے وسائل جو ہے کیپٹل اسلام آباد کے خلاف, دوسرے صوبوں کے خلاف, اداروں کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں. ان کی پرائرٹی اگر یہ نہیں رہے گی, اگر جو دہشت گرد وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن نہ ہو, ریاست کی حکومت پاکستان کی پالیسی ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان سے واپس جائیں گے. 3 صوبے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, اس پالیسی پہ, اس پہ افغان مہاجرین جا بھی رہے ہیں. اگر کے پی کے کا سی ایم یا اس وہاں کی حکومت نہیں کرے گی تو پھر آپشن یہی بچتا ہے, اگر وہ ریاست کے ساتھ آواز نہیں ملائیں گے, وہ دہشت گردوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, تو بالکل یہ آئینی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم گورنر رول لگائیں, اور آخری آپشن ہمارے پاس یہی بچتا ہے. پھر جب وہ قانون اور آئین پہ نہیں چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کے پاس یہ آپشن ضرور موجود ہے, اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. پھر کسی بھی ان کے اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے صوبے کے ساتھ. ثانی صاحب, کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات حکومت کرانے کی اجازت دے گی؟ کل منگل کا دن ہے, ملاقاتوں کا دن ہے.
دیکھیں ہم نے حکومت نے ان کو بات چیت کے ذریعے ان کی بہن کو بھی اجازت دی تھی اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے، نہ وہ فیملی کی ملاقات ہے، نہ اس میں سیاست ڈسکس ہوگی، مگر اس ملاقات میں ملک دشمنی ڈسکس ہوئی، اس میں اداروں کے خلاف جو انہوں نے آ کے زبان استعمال کی، انہوں نے پاک فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل کے خلاف جو ایک پہ پوسٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں اب بات چیت کے اور ملاقات کرنے کے سارے راستے بند ہیں، اور اب کسی بھی انتشار، کسی بھی فساد اڈیالہ کے باہر بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور جو کہتے تھے ہمیں خان کو رہائی کرنی ہے، تو اب وہ خان کی ملاقات کے لیے سیکھتے رہے، ہم ان کو ملاقات نہیں کرائیں گے، کیونکہ انہوں نے تمام وہ ریڈ لائن۔ اچھا، کیا تمام اب مصالحت کے تمام راستے بند؟ اگرچہ جو موجودہ دیکھیں یہ جماعت تو ہے نہیں، نہ الیکشن کمیشن میں ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی رجسٹر ان کے پارلیمنٹرن ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایک معقول بندہ ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اگر بانی پی ٹی آئی کے بیانات سے ڈسون کریں گے، وہ اس کے ان کے موقف سے علیحدہ ہوں گے، تو ضرور بات چیت حکومت کرے گی، ورنہ حکومت کے بات چیت کرنے کی بالکل موڈ میں نہیں ہے، نہ ہم کریں گے۔ مائنس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ وہ تو پہلے ہی دیکھیں، وہ ایک نائل شخص ہے، نہ وہ پارٹی کا سربراہ ہے، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے۔ اب اس کا ذہنی توازن اس وقت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہے، تو ایسے شخص سے کون بات کرے گا؟ جب مائنس بینظیر مائنس نواز شریف بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ لوگ بھی اس چیز کے سخت خلاف تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کسی کے مائنس گفتگو جو ہوگی، مائنس جو بات ہوگی، اس کے آپ حق میں ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنس کی بات میں نہیں کر رہا نا، میں یہ بات کر رہا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جیلوں میں رہی، اس کو شہید بھی ہو گئی، مگر اس کی جماعت نے یہ باتیں نہیں کی، اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس کو وزیر اعظم سے نکالا گیا، اس کے حکومت کو ختم کیا گیا، مگر انہوں نے کبھی بھی اس حد تک بات نہیں کی، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، زیادتی ہوئی، ان کو انصاف ملا۔ جن عدالتوں کوستانی صاحب نام تو انہوں نے گجرانوالہ جلسے میں لیے تھے، گجرانوالہ جلسے میں نام تو انہوں نے بھی لیے تھے، باجوہ صاحب کر کے پکارا تھا، فیض صاحب کر کے پکارا تھا، اور ان کے سیاسی عمل پہ بات کی تھی، اور وہ ریئلائز اسٹیبلشمنٹ نے آ کر کی کہ ہم سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہے، مگر ہم نے کوئی بھارت پہ جا کے میڈیا پہ جا کے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، کوئی ہم نے دوسرے ملک کے دشمن کی کوئی زبان نہیں بولی۔ اس وقت جب ہم نے مارکہ حق میں جس فیلڈ مارشل نے کامیابی حاصل کروائی ہے، اس کی قیادت میں ہماری فوج نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کے حکم پہ ہمارا فوجی جوان ہے، جان بھی دیتا ہے اور دشمن کی جان لیتا بھی ہے، اس پہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں پورے ادارے اور آپ حد دیکھیں ان کی کہ جو لوگ ان کی جماعت کے گئے ہیں این ڈی یو میں، ان کو میر جعفر میر صادق قرار دیا گیا، پہلے جس کی چیف آف آرمی اسٹاف جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے جس کو باپ کہتے تھے اس کو بھی میر جعفر اور میر صادق قرار دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ریڈ لائن جو ساری انہوں نے کراس کر لی ہے، تو کوئی آپشن نہیں بچتا بات چیت کا۔